رخ کرتے ہیں شیخوپورہ کا مرید میں شہریوں نے کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی سرکاری لائبریری پر قبضے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پلے کارڈ اٹھا کر سینکڑوں شہریوں کا قبضہ گروپ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، نعرے بازی بھی کی گئی۔ سابق سٹی ناظم چودھری ندیم نواز، شینا چودھری، شہریار گجر، سماجی شخصیت عامر صدیق چودھری کی قیادت میں انجمن تحفظ حقوق شہریاں اور سٹیزن رائٹس فورم کے سینکڑوں کارکنان نے کروڑوں روپے کی لاگت سے سرکاری طور پر تعمیر کی گئی پبلک لائبریری کے باہر احتجاج کیا اور مختلف نعروں پر مبنی پلے کارڈز بھی اٹھا کر قبضہ گروپ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے رکن چودھری خرم اعجاز چٹھا نے بڑی محنت اور کوشش سے اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ لائبریری تعمیر کروائی۔ اس لائبریری میں روزانہ سینکڑوں شہری اپنی تعلیم کے پیاس بجھانے کے لیے تشریف لاتے۔ 30,000 سے زائد کتب پر مشتمل اس لائبریری سے ہر شہری مستفید ہو رہا ہے اور پرسکون یہاں بیٹھ کر کتابیں اور اخبارات کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس لائبریری میں 10 نئے شعبہ جات کا آغاز ہو رہا ہے، جن میں کمپیوٹر لیب، بچوں اور خواتین کے لیے الگ شعبہ جات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مگر ایک بااثر سیاسی شخصیت لائبریری کے اوپر والا حصے پر جبرن قبضہ کر کے وہاں ایک یونیورسٹی کا کیمپس بنانا چاہتے ہیں، جس سے لائبریری کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ ہم شہری بھی چاہتے ہیں یونیورسٹی کا کیمپس بنایا جائے، مگر الگ جگہ لے کر بنایا جائے۔ شہری لائبریری پر نہ تو قبضہ ہونے دیں گے اور نہ ہی کسی کو اپنی سیاست چمکانے کی خاطر اس لائبریری میں کوئی یونیورسٹی بننے دیں گے۔ اگر سیاسی مخالف کی آڑ میں لائبریری پر قبضے کی دوبارہ کوشش کی گئی تو پورا شہر جی ٹی روڈ پر امڑ آئے گا اور حالات کے ذمہ دار بااثر سیاسی شخصیت ہوگی۔ شہریاں اور سٹیزن رائٹ فورم کی طرف سے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پر نیشنل سکلڈ یونیورسٹی کا سب کیمپس بننے جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہمارے شہر مرید کی آرٹ آف دی کلچر جسے کہتے ہیں، یہ اتنی خوبصورت بلڈنگ پبلک لائبریری کو اس کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ آج ہم یہاں پر اس سلسلہ میں احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں کہ خدارا 20 سال میں پنجاب کی 20 سالہ تاریخ میں کہیں پر بھی اس طرح سے اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ایسی نہیں بنی جیسی کہ مرید کے تحصیل میں ایک خوبصورت بلڈنگ بنائی گئی ہے اور بچوں کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے ایک بہترین لائبریری یہاں پر بنائی گئی ہے۔ اور یہاں پر 450 سے 500 کے قریب بچے اور نوجوان، اس شہر کے نوجوان، اس شہر کا مستقبل جو یہاں جنہوں نے باقاعدہ اس لائبریری میں اپنی ممبرشپ حاصل کی ہوئی ہے، اور ہم سب نے اس شہر کی لائبریری میں ممبرشپ حاصل کی ہوئی ہے، اور ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان یہاں پر روزانہ کی بیسس پہ یہاں پر آتے ہیں اور اپنا علم کی پیاس بجھاتے ہیں۔ تو ہم یہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ لائبریری ہے۔ اس شہر میں اگر اتنی خوبصورت بلڈنگ بنی گئی ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ نیشنل سکلڈ یونیورسٹی بن رہی ہے، بالکل ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے شہر کے لیے ہے، لیکن ہم پروٹیسٹ اس بات کا یہاں پر کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے یہ جو سب کیمپس بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے کوئی اور جگہ کا، کسی اور جگہ کا انتخاب کریں، کوئی اور بلڈنگ کرائے پہ ہائر کریں۔ یہ لائبریری ہے، یہاں پر جو 400-500 بچہ یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ بچہ کہاں جائے گا جو یہاں پر اپنی تعلیم کے لیے، اپنے ریسرچ ورک کے لیے؟ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اس لائبریری میں آن گوئنگ بھی پروجیکٹس ہیں، تقریباً 9 کروڑ کی لاگت سے یہاں پر اور بھی پروجیکٹس بن رہے ہیں۔ یہاں بچوں کے لیے علیحدہ سے ایک سیشن بن رہا ہے، خواتین کے لیے علیحدہ بن رہا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت کمپیوٹر لیب بن رہی ہے، بہت سارے کمپیوٹرز کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں 10 کے قریب ڈیلی انگلش اور اردو اخبار آتے ہیں، اور 2000 کتاب سے یہ لائبریری شروع کی گئی تھی، اور اب تقریباً 25 سے 30 ہزار نئی کتابیں جو اس لائبریری میں لائی جا رہی ہیں۔ تو خدارا یہ شہر، یہ تحصیل مرید کی یہ جو اتنی خوبصورت لائبریری ہے، اس کو لائبریری میں دیکھیں ہمیشہ پیس چاہیے، امن چاہیے، سکون چاہیے، اور جہاں پر سکون نہیں ہوگا وہاں بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ اتنی خوبصورت لائبریری ہے، اس کا سکون غارت مت کیا جائے، اس کے لیے جو سکلڈ یونیورسٹی یہاں بن رہی ہے اس کے لیے کوئی اور جگہ دیکھ لی جائے۔ خبر ہے بھکر سے بیورو چیف سعید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق دریا خان میں NRSP کے زیر اہتمام سن کے تعاون سے MSC ہال میں آگاہی پروگرام منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی
حبیبہ ڈائریکٹر سن پروجیکٹ تھی، جبکہ مہمانوں میں راجہ شکیل احمد، MERNRSP محمد آصف امین، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر NRSP بھکر ڈاکٹر سمیر احمد خان، پروجیکٹ مینیجر سن فیلڈ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر محمد اویس، راجہ آفتاب احمد، میڈیکل سوشل آفیسر دریا خان چودھری، محمد نعمان نذیر IRM تھے۔ پروگرام غذائی قلت اور معاشی حالات میں سے اس سے نبر ازما ہو کر خوشحالی تک کا سفر تھا۔ پروگرام میں NRSP سے کام کرنے والے خواتینوں، مرد LSOs اور مستقین خواتین کے ساتھ کئی سرکاری اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ حبیبہ راجہ شکیل احمد اور محمد آصف امین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپنا مستقبل محفوظ اپنے ہاتھ میں کے سلوگن سے دریا خان تحصیل کی معاشی حوالے اور علاقائی غذائی قلت سمیت خواتین کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ سن کے تعاون سے NRSP نے 9 ماہ میں ایک ایسا پروجیکٹ مکمل کیا جس میں مستحق خاندانوں کو غذائی قلت سے محفوظ رہنے کے لیے پروگرام دیا۔ بچے اور ماں کی صحت کے حوالے سے اس کی غذا کو پورا رکھنے معاشی فائدے کے تحت مرغیاں دی گئیں، جن سے انڈے کھائے اور فروخت بھی کیے گئے۔ کچن گارڈن کے لیے 2 5 مرلے پلاٹ بنوائے گئے، جہاں پر تازہ سبزیاں تیار کر کے کھائی اور فروخت کی جاتی ہیں۔ مالی امداد دی گئی تاکہ ہنرمند مستحق بچیاں گھر میں بیٹھ کر گھر کی کفالت کر سکیں اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں۔ پروگرام میں بتایا گیا کہ ضلع بھکر میں دریا خان تحصیل کو چنا گیا، جہاں 30 فوڈ گودام بنائے گئے، 100 گھروں کے لیے گندم دی گئی، کچن گارڈن کے لیے 2 اور 5 مرلے کے 90 گھروں کو پلاٹ دیے گئے، 170 خاندانوں میں مرغیاں 12 عدد پر مشتمل سیٹ دیے گئے۔ اس میں بھی پانی ملا کے پیتے تھے، نمک اور پانی۔ تو کہتی ہے اب جب ہم کھانا بناتے ہیں تو خوشبو پھیل رہی ہوتی ہے، شام میں کوئی بھنڈی بنا رہا ہوتا ہے، کوئی توری، کوئی ٹینڈے، تو وہ انہی کے گھروں سے لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر ایسا غریب کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتی اور آس پڑوس سے بھی اس کو نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ آس پڑوس میں بھی اس کے ساتھ غریب ہی رہ رہے ہوتے ہیں۔ بہتری کی طرف جائیں گے۔ یہ جو جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹیز تھی، جتنے بھی ہمارے جو کاوشیں تھی، ان کو کس طریقے سے ہم پائیدار مزید بنا سکتے ہیں تاکہ اس کے بنیاد پہ ہماری آگے آنے والی نسلیں جو ہے وہ ترقی۔ ایک اور خبر ہے بھکر سے۔ بیورو چیف سعید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق ضمنی انتخابات کمپین زور و شور سے جاری۔ حلقہ PP 90 دریا خان میں ریلوے گراؤنڈ میں مختلف برادریوں کی طرف سے شمولیاتی پروگرام جلسے کی شکل اختیار کر گیا۔ عرفان اللہ خان نیازی اور ملک شہاب علی کھوکھر کا دھواندار خطاب۔ ریلوے گراؤنڈ دریا خان میں مختلف برادریوں کی شمولیت کے اعلان جلسے کی شکل اختیار کر گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں غیبر عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ جلسے سے خطاب نامزد امیدوار MPA عرفان اللہ خان نیازی، فخر یوتھ ملک شہاب علی کھوکھر، دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ شامل ہونے والی برادریوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ جیت تحریک انصاف کی ہوگی۔ عوام کی ٹھاٹھے مارتا سمندر نے امپورٹڈ حکومت اور اس کے امیدواروں کو مسترد کر دیا۔ 17 جولائی کو دریا خان کی عوام ان کو ایسی شکست دے گی جو تاریخ میں لکھا جائے گا۔ خبر ہے راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق CPO سید شہزاد ندیم بخاری کا تھانہ رتا امرال میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری کا مقصد آپ کی دہلیز پر آپ کے مسائل کو سننا ہے تاکہ مسائل کی نشاندہی ہو سکے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ IG پنجاب راؤ سردار علی خان کے VN کے مطابق تھانے کی سطح پر شہریوں کے مسائل کا بر وقت حل اور سروس ڈیلیوری کو ہمہ وقت یقینی بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر عدنان محمود اعوان نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ کی جاری اسکیموں کی تعمیر و ترقی اور تکمیل کے سلسلے میں متعلقہ تعمیراتی محکموں کو پیشہ ورانہ کارکردگی مزید بہتر بنانے کے احکامات جاری کیے تاکہ ترقیاتی اسکیموں پر باقی ماندہ کام کو تیزی سے مکمل کیا جائے۔ تعمیراتی محکموں کے سربراہان کو ہدایت کی کہ مسلسل مانیٹرنگ کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں کا مقررہ معیار تعمیر بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے تعمیراتی محکموں کے سربراہان کو ہدایت کی کہ متعلقہ دائرہ کار کی ترقیاتی اسکیموں کی اچانک انسپیکشن کی جائے تاکہ معیار و رفتار میں کمی نہ آنے پائے۔ ترقیاتی اسکیموں کی خود بھی اچانک انسپیکشن کر رہے ہیں اور اگر کسی اسکیم کا تعمیراتی کام ناقص یا سست پایا گیا تو قصورواروں سے سخت باز پرس کی جائے گی۔ تنگوانی سے احسان ملک کی رپورٹ کے مطابق تنگوانی میں 40 سالہ لوہان ملک کو رائس مل تنگوانی کے قریب فائر کر کے مار دیا گیا۔ تقریباً 8 گولیاں ماری گئی۔ جائے واردات پر مرحوم نے دم توڑ دیا۔ شہر کی پولیس خاموش تماشائی بنی گئی۔ ورثہ کا مین روڈ پر لاش رکھ کر دھرنا۔
बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं बंगला गुगीरा से। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गुगीरा में फैसलाबाद रोड पर गांव 35 जेडी में लाखों रुपए मालियत गाय गहरे कुएं में जा गिरी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमों ने गाय को बाहिफाजत निकाल कर वर्सा के हवाले कर दिया। इत्तलात के मुताबिक गाय तकरीबन 40 फुट गहरे कुएं में गिर गई थी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और पेशा वराना सलाहतों को बरोकार लाते हुए लाखों रुपए मालियत की गाय को बाहिफाजत कुएं से निकालकर मालकान के हवाले कर दिया। पत्तों की थाना सराय मुगल ब्लेयर चौक 46 से अगवा 14 साला मोहम्मद सुहेल को चौकी इंचार्ज हल्ला नासिर अली ने लाहौर से बाजियाब कर लिया। थाना सराय मुगल चौकी हल्ला ने अपनी इंतहाक मेहनत से 14 साला मोहम्मद सुहेल को लाहौर होटल से बाजियाब करवा कर वालिदैन के हवाले कर दिया। 14 साला मोहम्मद सुहेल के अगवा का मुकदमा थाना सराय मुगल में दर्ज था। चौकी इंचार्ज नासिर अली आसी ने अपनी टीम के हमरा लाहौर छापा मार कर लाहौर के निजी होटल से बच्चे को बाजियाब करवा कर वालिदैन के हवाले कर दिया। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। शाहज़ेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक कायदीन मरकजिया अहले हदीस जिला बहावलनगर की तहसील मिंचनाबाद में आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गुज़श्ता रोज कायदीन मरकजिया अहले हदीस जिला बहावलनगर ने तहसील मिंचनाबाद में हरून मस्जिद अहले हदीस लारी अड्डा में नमाज मगरिब की अदा की और कुरान व हदीस की रोशनी में जामिया दर्स और खिताब भी किया। इस मौके पर अमीर जमात अहले हदीस तहसील मिंचनाबाद मोहम्मद अहमद अंसारी ने पुरतकल्लफ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। बाद अज़ान कायदीन का काफिला अमीर ज़िला बहावलनगर कारी अब्दुल हमीद सदीकी, नासिम ज़िला डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल रहमान शाहरुख, प्रिंसिपल कॉलेज बहावलनगर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, अमीर तहसील अल शेख कारी मोहम्मद अहमद अंसारी हमरा रात 9 बजे मंडी सादिकगंज पहुंचे। मंडी सादिकगंज पहुंचने पर सदर कारी तालिबुल रहमान सदीकी, जनरल सेक्रेटरी कारी एहसान रुबानी, अल्ताफ जोया, अनायतुल्लाह और दीगर अहबाब ने मेहमानाने गरामी कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नमाज इशा अदा करने के बाद मुख्तसर मगर जामिया दर्स भी दिया गया। इसके बाद जमाती अहबाब से मीटिंग हुई और साथ ही सियासी समाजी शख्सियात से भी मुलाकात की गई। रात 10 बजे के करीब वर्कर्स कन्वेंशन मुस्लिम लीग नून में शिरकत की, जहाँ पर उम्मीदवार ज़मनी इंतखाबात हल्का PP 237 मियाँ फिदा हुसैन कालुका वट्टू से इजहार यकजहती की गई। इस मौके पर मियाँ मुश्ताक अहमद सुखेरा दीगर मारूफ वकला से भी मुलाकात हुई। रात के तकरीबन 12:30 पर कायदीन मरकजिया अहले हदीस का काफिला वापस बहावलनगर रवाना हुआ। लैंग्वेज उनकी अंग्रेजी थी और लोगों को ज़रा कम समझ आती थी, लेकिन लोग सर ढूंढते थे और ऐसा असर था क़ायद आज़म रहमा की तकरीर में, आपके फरमान में, कि हज़ारों को मजमे से खिताब फरमा रहे, मजाल है कोई सर आंखें आगे पीछे हो जाए। इतनी इज्तिमाई जितना जो है वो उनका ख्याल से तो लोगों ने मजमा में से किसी ने कह दिया कि क़ायद साहब रहमा तकरीर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें समझ नहीं आई। हमारी जमात के साजिद मीर साहब के दादा अमजद अल्लामा इब्राहिम सालकोटी, जो कि अल्लामा इकबाल रहमा के क्लास फेलो थे, वो फरमाते हैं कि मैं तर्जमा करता हूँ, मैं ये बात सुनने वाली है। आज हमारा तो वक्त इत्तेहाद नहीं है, ना किसी लालच के तहत है और ना कोई वो वज़ाहत है। अल्लाह की कसम सिर्फ अल्लाह के लिए, दीन के लिए। खबर है नवाब शाह से। शाहबख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद आमिर हुसैन पवर ने आज शाहपुर जहानिया में कायम जहानिया पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मौजूद मोअज़्ज़िज़ शहरियों और मीडिया के नुमाइंदों ने बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तलीम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। कोशिश है कि ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा तलीमी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जाए। इस मकसद के लिए ज़िले के मुख्तलिफ शहरों में बंद लाइब्रेरियों को दोबारा खुलवाने और नई लाइब्रेरियों के क़याम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। जहानिया पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए खुशी महसूस हो रही है। इस लाइब्रेरी के क़याम से शहर और गिरदा नवाह के तालिब-इल्म, लगन रखने वाले अफराद और तलीम तलबा और तालिबात को अपने इल्म में इजाफा करने का बेहतरीन मौका फ्राहम होगा। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि इस इलाके के नौजवान अपने इल्म में मज़ीद इजाफा करने के लिए इस लाइब्रेरी से भरपूर फ़ायदा हासिल करें। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद, हाफिज शान मुख्तियार, कार काजी अहमद नईम वस्तड़ो और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खबर है हैदराबाद से। गुलाम हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक
टंडो जाम पुलिस की कार्रवाई। भारी मुकदार में इंडियन गुटखे की सप्लाई नाकाम और एक सप्लायर गिरफ्तार। डीएसपी टंडो जाम वाहिद अली शाह की सरबराही में एसएचओ सब इंस्पेक्टर काशिफ खान गाड़ी के अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई। दौरान चेकिंग मखफी इत्तला पर लिंक रोड टंडो कैसर मुगल कोट के करीब एक मशकूक करोला कार ब्रिंग BQY 824 सफेद करोला को रोकर चेक किया, जिसमें दौरान तलाशी कार की खुफिया जगहों पर छुपे किटों में 300 अदद पैकेट तकरीबन 3000 इंडियन गुटखे के शाचे बरामद हुए। टंडो जाम पुलिस ने इंडियन गुटखे की सप्लाई नाकाम बनाते हुए कार में सवार सप्लायर बनाम जाहिद बंगोल जई पठान को गिरफ्तार किया, जिसका ताल्लुक कोयटा से जाहिर हुआ। इब्तदाई तफ्तीश के नतीजे में मज़कूरा मुलजिम ने खुद को इंडियन गुटखा सप्लायर जाहिर करते हुए अपने बयान में एतराफ़ किया कि मैं करोला कार के जरिए मुख्तलिफ अजला में इंडियन गुटखा सप्लाई करता था और आज ये सप्लाई हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में देने के लिए जा रहा था। गिरफ्तार मुलजिम का मुख्तलिफ अजला से मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। एक और खबर है हैदराबाद से। गुलाम हुसैन चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक हाली रोड और फुलेली पुलिस के अहसन इक़दामात शहरियों की कीमती चोरी शुदा मोबाइल फोन्स मालकान के हवाले। गुज़श्ता रोज शहरियों की जानिब से हैदराबाद पुलिस की इन कोशिशों और काविशों को खूब सराहते हुए उनके मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी के लिए शुक्र अदा किया और हैदराबाद पुलिस पर मज़ीद एतमाद का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिसिस शाहदा सईद ने रिटायर्ड होने वाले काकरोब सिमोइल मसीह को इज़्ज़त और एहतराम के साथ भरपूर प्रोटोकॉल देकर इंसान दोस्ती मुस्तहसिन अखलाक की नई मिसाल कायम कर दी। रिटायर्ड होने वाले काकरोब सिमोइल मसीह को अपनी गाड़ी में बिठाया और सलूट करते हुए रुखसत किया। इस हुस्ने सलूक पर सिर्फ मौके पर मौजूद अफसरान अमले की आंखें जज्बाती होकर आंसुओं से भर आईं, बल्कि खुद समोइल मसीह भी आबदिदा हो गए। एक 22वीं ग्रेड के जुडिशल ऑफिसर का एक दर्जा चहारम के अहलकार को सल्यूट आजजी इनकसारी का आला नमूना और इंसानी तौकीर की कमाल दर्जा मिसाल है, जिसे जितना सराहा जाए उतना ही कम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मरकजी अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा कि हल्का PP 140 के ज़मनी इंतखाबात में नवाज लीग के नामजद उम्मीदवार साबिक सूबाई वज़ीर मियाँ खालिद महमूद की हमायत का ऐलान हल्का अहबाब की मुशावरात और हल्के की अवाम के वसीतर मफादात को पेश नज़र रख कर किया। मियाँ खालिद महमूद की गुज़श्ता 3.5 साला अवामी खिदमात उनकी अवाम दोस्ती की आयनादार हैं। इंशाअल्लाह वो कामयाब होकर अवामी खिदमत की नई मिसाल रकम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें शहर की तमीर और तरक्की, शहरियों के मफादात सबसे मुकद्दम है। यही वजह है कि हमने हमेशा इंतखाबात में ऐसे उम्मीदवारों का साथ दिया जो अवामी खिदमत का एहसास रखते हैं। मियाँ खालिद महमूद भी हमारी तवक्कुआत पर ज़रूर पूरा उतरेंगे। ज़मनी इंतखाबात में कामयाब होकर शहर की तमीर और तरक्की, अवाम की फलाह व बहबूद का सफ़र आगे बढ़ाएंगे। इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और हल्का अहबाब के हमरा शहरियों को डोर टू डोर जाकर मियाँ खालिद महमूद को वोट देने पर आमदा कर लिया। हमारी ये कोशिश ज़रूर रंग लाएगी। एक और खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सीनियर नायब सदर चौधरी खालिद अजीज मतवर्क ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान करके अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। PTI के दौरे इक़्तिदार की करप्शन के सामने आने वाले केसेस की गैर जानबदाराना तहकीकात होंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान खुद तोशाखाना करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं। ये अपनी करप्शन का दफा करने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना वतीरा बनाए हुए हैं। कहा कि वफाक और पंजाब के अंदर हमारी मुश्तरका हुकूमत है। ज़मनी इंतखाबात में नवाज लीग के उम्मीदवारों की हिमायत की ताकि हुकूमती इत्तेहाद मजबूत हो सके। पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है, जिसे यकीनी बनाया जा रहा है। PTI के लोग उड़ान भरने वाले हैं। ये इमरान खान की नहली करप्शन का बोझ उठाकर इंतखाबात में जाना नहीं चाहते। आज की महंगाई इमरान खान के गलत फैसलों का तसलसल है। साबिक हुकूमत ने मुल्क के पौने 4 साल ज़ाया किए। हमें एक अरसे बाद पंजाब की आवाम की खिदमत का मौका मिला। इंशाअल्लाह हर सतह पर भरपूर किरदार अदा करेंगे। आवाम को रिलीफ फराहम करने समेत इलाकाई तमीर व तरक्की की नई मिसाल रकम की जाएगी। एक और खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग सेंट्रल पंजाब के साबिक सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम की खिदमत के लिए नहीं आई, बल्कि अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए करप्ट इत्तेहादियों ने शकील दी है। हुक्मरानों ने नैब को गैर फाल करने समेत एहतसाब इदारों के इख्तियारात को कम करने का जो प्लान तैयार किया उस पर अमल दरामद जारी है, मगर PTI इन करप्ट हुक्मरानों की करप्शन ने बेनकाब करती रहेगी। महंगाई में इजाफे की जिम्मेदारी PTI की हुकूमत पर डाली नहीं जा सकती। इमरान खान ने वज़ीर आज़म
رہتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو نہ صرف اعتدال میں رکھا بلکہ پیٹرولیم کے نرخوں میں کمی کر کے عوام کو بھرپور ریلیف دیا۔ موجودہ کرپٹ حکمرانوں کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں۔ جلد حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں آپس میں دستے گریباں نظر آئیں گے۔ ضمن انتخابات میں کامیابی کی خاطر حکومت کی طرف جانے کی بجائے اور بدترین پری پول رینکنگ قوم کے سامنے ہے۔ حکمران دھاندلی کا ہر باز مانے میں مصروف ہیں۔ انتخابات کے روز بھی من مانے نتائج حاصل کرنے کے لیے مسموع منصوبہ پروان چڑھایا جائے، مگر پی ٹی آئی کے کارکن کرپٹ حکمرانوں کی انتخابی دھاندلی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما سابق یو سی چیئرمین ملک عمران احمد ڈوگر نے کہا کہ نواز لیگ کی قیادت ملک کو بحرانوں سے نکال کر عوام کے لیے خوشحالی کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف تمام اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ حکومتی اتحادوں میں اختلافات کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ پی ٹی آئی یہ پروپیگنڈا کر کے اپنے دل کو تسلی دے رہی ہے۔ حکومت قائم ہے، عوامی فلاح و بہبود کی خاطر سرگرم عمل ہے۔ قوم کو گھبرانا نہیں کا درس دینے والے عمران خان خود گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ انہیں موجودہ حکومت کی کامیابیاں اور مؤثر کارکردگی ہضم نہیں ہو رہی۔ ان کی تمام سازشیں عیاں ہیں، نہ یہ قوم کو ورگلانے میں کامیاب ہوں گے، نہ حکومت ان سے مروب یا بلیک میل ہوگی۔ نواز لیگ کی قیادت عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنا کر دم لے گی۔ ملک کی ترقی یقینی بنائی جائے گی۔ عوام کا معیار زندگی بلند کرنے میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے گی۔ ٹنڈو محمد خان میں بلدیاتی الیکشن کا ماحول گرمی کی طرح گرم اور برسات کی طرح ٹھنڈا۔ انتہائی سادہ طبیعت رکھنے والے میر سجاد تالپور کی پریس کانفرنس۔ ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین گوپان کی رپورٹ کے مطابق میر سجاد تالپور کی دھواں دار پریس کانفرنس۔ پی پی والوں نے ہمارے شہر ٹنڈو محمد خان کے ساتھ پچھلے 24 سالوں میں ظلم کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ میر سجاد علی تالپور کی پریس کانفرنس۔ اب ان سے ہم سب شہریوں کو مل کر آزادی لینی ہے۔ پی پی نے قبضہ مافیا کو فل اجازت دے دی ہے۔ روڈوں گلیوں میں قبضہ، سرکاری جگہوں پر قبضہ، منشیات سرعام، شہر کی ساری انڈسٹریز بند پڑی ہیں۔ آخر ان پی پی والوں کے پیٹ کب بھریں گے؟ اب برداشت سے باہر ہر چیز ہے اور غریب عوام کو کوئی مزدوری پہ نہیں رکھ رہا۔ اب ہم سب کو مل کر ان کو بھگانا ہوگا۔ دوسرے شہروں میں پی پی والوں نے دھاندلی کر کے غریب عوام کو بے وقوف بنایا۔ اگر انہوں نے ٹنڈو محمد خان شہر میں ایسی کوئی حرکت کی تو ٹنڈو محمد خان کی عوام میرے ساتھ ہے، ان کو پچھلے 24 سال کا حساب دینا ہوگا۔ حاصل پور سے ہمارے نمائندے محمد یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور میں نواز بگا شہید ڈرائیونگ اسکول سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ حاصل پور کے شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس اور ٹریننگ کے حصول کے لیے 100 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے بہاولپور جانا پڑتا تھا۔ ڈی پی او بہاولپور عبادت نثار کی خصوصی کاوش سے آج اے ایس آئی نواز بگا شہید کے نام سے نواز بگا شہید ٹریننگ اسکول کا افتتاح ڈی پی او بہاولپور عبادت نثار نے اپنے دستے مبارک سے باقاعدہ ربن کاٹ کر کیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی رانا اکمل، رسول نادر، ایس ایچ او سٹی، ایس ایچ او صدر، ایس ایچ او قائم پور، سیاسی سماجی شخصیات اور صحافی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کرائم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے لوگوں نے ڈی پی او کو مسائل بتائے، درخواستیں بھی دیں اور ان کے مسائل فوری حل کرنے کے لیے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ ڈی پی او عبادت نثار کا کہنا تھا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہیں، صحافی عام شہریوں کا ہمیں تعاون درکار ہے۔ انشاءاللہ آنے والے سائلین کے کام میرٹ پر کیے جائیں گے۔ ادھر وزیر آباد میں پیٹرولنگ پولیس گجرانوالہ کا ناجائز اسلحہ لے کر ہائی ویز پر گھومنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 ملزمان گرفتار، جن کے قبضے سے 2 عدد جدید رائفلز، 223 بور اور درجنوں گولیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ ناجائز اسلحہ لے کر ہائی ویز پر گھومنے والوں کے خلاف سخت اقدامات اپنائے جا رہے ہیں، بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ پیٹرولنگ ریجن گجرانوالہ محمد وسیم ڈار کی ہدایت پر ڈی ایس پیز کی زیر نگرانی پیٹرولنگ پولیس کا ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ اسی تناظر میں پیٹرولنگ پوسٹ سوہدرا کی پیٹرولنگ ٹیم کے انچارج شبیر حسین ہمراہ پیٹرولنگ ٹیم نے دوران ناکہ بندی علی احمد سے ناجائز رائفل، 223 بور اور گولیاں برآمد کی۔ ملزمان کے خلاف مقامی تھانے میں مقدمہ درج۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ محمد وسیم ڈار کا کہنا ہے کہ ناجائز اسلحہ لے کر ہائی ویز پر گھومنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ عوام کے جان و مال کی حفاظت پیٹرولنگ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ نئی آبادی جناح ٹاؤن میں دوران ڈکیتی خاتون سے 4 ڈاکوؤں کی مبینہ زیادتی، 4 مسلح ڈاکو محنت کش کے گھر داخل ہوئے، اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کرتے رہے۔ مقدمہ محنت کش عدیل مسیح کی مدیت میں تھانہ فیکٹری ایریا میں درج کر لیا گیا۔
तलाशी के बाद मेहनत कश की बीवी से 2000 मिले। डाकू जाते हुए पंखे, बल्ब और बैटरी भी उतार कर ले गए। डाकू खतून को घर से बाहर ले गए और मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद घर वापस छोड़ गए। मुल्ज़िमान किसी को बताने की सूरत में जान से मारने की धमकियां भी देते रहे। मुतासरा मेहनत कश का बयान। DPO फैसल मुख्तार की ज़ेरे निगरानी फॉरेंसिक टीम ने जाए वक़ुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। DPO फैसल मुख्तार की मुतासरा ख़ानदान को मुल्ज़िमान जल्द गिरफ्तार करने की तसल्लियाँ। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी के लिए माहिर अफसरान की टीमें तश्कील दे दी गईं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।